السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں۔ مرزا اسد اللہ غالب، غزل نمبر 4 تا 6 حاضر خدمت ہے۔ چلیے جی، دیکھتے ہیں ہم شعر نمبر 4 کہ عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل گیا، اور دل نہیں تجھ کو دکھاتا ورنہ داغوں کی بہار، دل نہیں تجھ کو دکھاتا ورنہ داغوں کی بہار، اس چراغاں کا کروں کیا کار فرما چل گیا۔ اور آگے چھڑا شعر ہے کہ میں ہوں اور افسردگی کی آرزو غالب کے دل، میں ہوں اور افسردگی کی آرزو غالب کے دل، دیکھ کر طرز تپا کے ہے دنیا چل گیا۔ چھوٹے شعر میں، ان اشعار میں کوئی ایسا مشکل الفاظ تو نہیں ہے، لیکن معنی جو ہیں وہ بڑے گہرے ہیں۔ جیسے شعر نمبر 4 عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل گیا۔ جس زمانے میں غالب نے شعر کہا تھا، اگر اس زمانے کو خیال میں رکھا جائے تو اس میں ایک بہت بڑی ایک سائنسی حقیقت بیان کی غالب۔ عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں۔ اب جوہر اندیشہ، سوچ بچار، غور و فکر کے جوہر کی گرمی اس کو کہتے ہیں۔ اب جوہر اس چیز کو کہتے ہیں جو قائم بذات ہو، اس سے مراد مادے کا وہ ذرا آپ لیتے ہیں کہ جس کا آگے فردر آگے تجزیہ نہ کیا ساس، مگر اس بات اب تو بعد میں یہ بات غلط ثابت ہو گئی کہ اب جوہر یعنی ایٹم کا تجزیہ کر کے اس سے بے پناہ قوت کا خزانہ دریافت کیا جا چکا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ عجب بات ہے، غالب نے اس شعر میں اسی ایٹم کا، اسی جوہر کا یہی پہلو مد نظر رکھا ہے کہ عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کہ میرا جو سوچ بچار کا جو جوہر ہے، اس کے اندر جو گرمی ہے، اس کے اندر جو طاقت ہے، اس کا بیان ناممکن ہے۔ کیا عرض کروں اس کے بیان کے بارے میں۔ کچھ خیال آیا تھا وحشت کا، کہ ابھی مجھے خیال آیا ہی تھا، کہ میں نے سوچا ہی تھا وحشت کے بارے میں، اور کہ پورا صحرا جو ہے وہ آرہی ایک وحشت کا نشان کہا جاتا ہے، صحرا کے لیا جاتا ہے، تو پورا صحرا ہی جل گیا۔ یعنی میرے جوہر اندیشہ کی گرمی، اس میں طاقت وہ اتنی ہے کہ میں نے بھی سوچا ہی تھا کہ پورا صحرا جو ہے وہ جل گیا۔ جو کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل گیا، دل نہیں تجھ کو دکھاتا ورنہ داغوں کی بہار، اس چراغاں کا کروں کیا کار فرما جل گیا۔ اب اس میں بھی وحشت، خوف، ڈر اس کو کہا جاتا ہے، اور داغ یعنی زخموں کے نشان آپ اس کو یہ کہہ لیں، اور چراغاں کروں کیا کار فرما، یہ ہوتا ہے مالک، آجر، یعنی کار فرما یعنی جو مالک ہے، جو آجر ہے، اس کے لیے کہا جاتا ہے۔ اور آگے شعر نمبر 6 میں دیکھیے میں ہوں اور افسردگی کی آرزو غالب کے دل۔ اب اس شعر میں افسردگی، اداسی، مایوسی کی حالت، اور دیکھ کر طرز اتفاق اہل دنیا، یعنی آرزو، اب دیکھ لیں آرزو بھی وہی ہے کہ خواہش، تمنا، ارمان، شوق ہونا کسی چیز کا، اور طرز اتفاق اہل دنیا، برتاؤ کی طرز اتفاق، برتاؤ کی گرم جوشی یا خوش اخلاقی کا انداز، طرز اتفاق یعنی اس کا انداز، ملنے کا انداز کیا ہے، کس گرم جوشی سے ملتا ہے، کس چاہت سے ملتا ہے کوئی، تو اہل دنیا کے ملنے کا جو انداز ہے، اس کے انداز میں جو گرم جوشی پائی جاتی ہے، یا بے اتنائی پائی جانا، ضروری نہیں گرم جوشی ہو، طرز اتفاق اس کا انداز جو ہے وہ ہے۔ تو مختصر تشریح دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل گیا۔ اس کے معنی میں آپ عرض کر چکا ہوں کہ میں سوچ و بچار اور غور و فکر کے جوہر کی گرمی کہاں ظاہر کروں، کس مقام پر دکھاؤں، کیونکہ مارز بیان میں لاؤں، صورتحال یہ ہے کہ وحشت کا خیال آتے ہی صحرا جل کر خاک ہو گیا ہے۔ وحشت میں صحرا گردی ہی پیش نظر ہوتی ہے، یعنی جب وحشت ہوتی ہے تو مطلب صحرا کو نکلتا ہے، مگر صحرا جوہر اندیشہ کی گرمی کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یعنی میرے جوہر اندیشہ کی جو گرمی ہے، اس کا تصور ہی نہیں برداشت ہوا، صحرا سے وہ جل گیا۔ یعنی آج جیسے میں نے کہا کہ جوہر یعنی آئٹم کی قوت کو مرزا کے اس بیان کی تصدیق کر رہی ہے،
یعنی وہ اتنی ہولناک ہے کہ کوئی شے اس کا تصور بھی دماغ میں لائے تو جل کر خاکستر ہو جائے۔ تو موسر اس کی تشریح یہی ہے۔ دوسرا شعر ہے کہ دل نہیں تجھ کو دکھاتا ورنہ داغوں کی بہار، اس چراغاں کا کروں کیا کہ کار فرما جل گیا۔ کہ میرے پاس دل ہی نہیں رہا، دل نہیں، ہم رکیں گے پھر آگے تجھ کو دکھاتا ورنہ داغوں کی بہار، کہ میرے پاس دل نہیں ورنہ مجھے میرے جو داغ ہیں، میرے پاس جو زخم ہیں وہ اس طرح کھلے ہوئے ہیں کہ سینے کے جو داغ ہے وہ بہار کی طرح کھلے ہوئے ہیں۔ اگر میرے پاس وہ دل ہوتا تو میں تجھے دکھاتا کہ وہ رنگ کیا ہے۔ میں کیا کروں، داغوں کے ان بے شمار چراغوں کا انتظام کرنے والا اور ان سے قیام لینے والا دل ہی باقی نہیں رہا۔ اب تجھ کو کیا دکھاؤں، اس چراغاں کا کروں کیا کہ کار فرما چل گیا۔ یعنی شعر میں سینے کے داغوں کو چراغاں سے تشبیہ دی ہے اور دل کو اس چراغاں کا متنظم کار فرما کہا ہے۔ یعنی دل ہی نہیں، یعنی میں نے جو تیرے زخموں کی جو چراغاں تھی، جو زخموں کی جو میں نے چراغاں جو بنائی تھی میرے دل میں جو موجود تھی، اس کا جو کار فرما تھا وہی جل چکا، وہی نہیں رہا۔ ورنہ میں تجھ کو دکھاتا کہ جو میرے جلد کو جو داغ ہے وہ کس طرح جو ہے وہ پربہار بن چکے۔ اب اس غزل کا شعر چھٹا شعر کہ میں ہوں اور افسردگی کی آرزو غالب کی دل، دیکھ کر طرز تباہ کے اہل دنیا جل گیا۔ اہل دنیا کا ریاکارانہ برتاؤ دیکھ کر دل اس طرح جل بجھا ہے۔ یعنی اہل دنیا نے جو میرے ساتھ برتاؤ کیا ہے، جو میرے ساتھ ان کا جو طرز تھا ملنے کا، وہ دیکھ کر اس کا وہ جو ان کا جو طریقہ کار تھا اس سے میرا دل جو ہے بڑا ٹوٹا ہے، بڑا جل بجھا ہے۔ وہ کہتے ہیں تمام آرزوئیں اور تمنائیں ختم ہو گئی، صرف افسردگی اور پسماندگی کی آرزو باقی رہ گئی کہ میں ہوں اور افسردگی کی آرزو غالب کے دل، دیکھ کر طرز تباہ کے اہل دنیا جل گیا۔ کہ میں ہوں، اب غالب کہتے ہیں مکتا میں یہ کہتے ہیں کہ میں صرف میں ہوں اور افسردگی ہے، پسماندگی کی آرزو باقی رہ گئی ہے، کیونکہ دنیا نے کو دنیا کا جو طرز طباق تھا، دنیا کا جو ملنے کا برتاؤ تھا، وہ دیکھ کر میرا دل جو ہے وہ بالکل جل گیا ہے، اور اس میں سوائے افسردگی کے، سوائے پسماندگی کے اور کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ تو یہ تھی غزل نمبر 4۔ اب دیکھیں غزل کو مکمل غزل پیش کرتا ہوں کہ دل میرا سوز نہا سے بے محابہ جل گیا، آج سے خاموش کی مانند گویا جل گیا، دل میں ذوق وصل و یاد یار تک باقی نہیں، آگ اس گھر میں لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا، میں عدم سے بھی پرے ہوں ورنہ غافل بارہا، میری آہ آتشی سے بالے عنقا جل گیا، اور عرض کیجے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل گیا، دل نہیں تجھ کو دکھاتا ورنہ داغوں کی بہار، دل نہیں تجھ کو دکھاتا ورنہ داغوں کی بہار، اس چراغاں کا کروں کیا کار فرما جل گیا، میں ہوں اور افسردگی کی آرزو غالب کے دل، دیکھ کر طرز تباہ کے اہل دنیا جل گیا۔ تو یہ تھی رضا غالب کی غزل نمبر 4۔ انشاءاللہ پھر اگلی غزل نمبر 5 میں نیکسٹ ویڈیو میں چلیں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے اور میرے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔